بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم ہی رہو گے غالب اگر تم مومن ہو۔ تو غالب ہونے کا جو مین اللہ پاک نے ذریعہ بتایا وہ ہے مومنی، یعنی کہ مومنی سے مراد منہ والا ایمان نہیں، کیونکہ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کہ کیا تم نے خیال کیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو خالی مومنی جو منہ سے اقرار ہوتا ہے اس کا نام نہیں ہے، بلکہ مومنی سے مراد پوری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا مومن، جو اللہ تعالیٰ کی پوری اطاعت گزاری کرتا ہے جیسا کہ اس نے حکم دیا۔ اور یہی ایک بنا ہے آپ کے غالب ہونے کی اور جیتنے کی۔ لہذا یہ عمل جب تک نہیں ہوتا، جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آپ میں موجود ہے، آپ جس طرح کے چاہے مرضی نعرے لگائیں یا جس طرح کی چاہے مرضی اگٹ کر لیں، اس نہ اگٹ کا کوئی وزن ہے نہ اس نعروں کا کوئی وقت ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کہ جٹ کر جکڑ لو اللہ کو اور پھٹو مت۔ تو لہذا پھٹے گا تبھی بندہ جب اختلاف کرے گا۔ لازم بات ہے جب قرآن میں ایک بات واضح ہو گئی، اللہ پاک نے اپنی کتاب میں ایک بات واضح فرما دی، اس کے بعد بھی جو اختلاف کرتے ہیں تو ان کا اختلاف اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے، اور اس چیز کو اللہ پاک نے منع فرمایا۔ تو لہذا یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں اور جس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کرنے کے بعد۔ ادروائز منافقین میں درج ہوں گے سب وہ لوگ جو اس طرح کا عمل نہیں کر رہے، یعنی کہ کچھ کو مان رہے ہیں اور کچھ سے مطلب کنارہ کشی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے نقصان کسی کو نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو آپ ذلت یہ جو آج ہم کو نظر آ رہی ہے وہ کاٹی ہی جائے گی، لوگ کاٹیں گے، لیکن آخرت میں شدید تر عذاب کی طرف پھر وہ دھکیل دیے جائیں گے۔ ایسا ہی فرمان ہے، اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض باتوں کو تو مان لیتے ہو اور بعض سے انکاری کرتے ہو۔ تو اس کی جزا اور کیا ہے کہ دنیا میں ذلت کی زندگی دی جائے، جیسا کہ آج اکثریت آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں مسلمان لفظ کہنے والوں کی کیا اوقات ہے یا کیا وقت ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے ذلت کی کہ ان کو اللہ پاک نے ذلیل کر چھوڑا، وجہ اس کی کہ انہوں نے بعض کو مانا اور بعض سے انکار کیا۔ آج چھوٹا سا اسرائیل ہے تو کتنے اپنے آپ کو ایٹمی پاور کہنے والے اپنی جگہ کھڑے گرا رہے ہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بے ایمانی ہے، اور یہی بے ایمانی آج ہمارے معاشرے میں جو طاغوتی قانون کے نیچے جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر لعنت کی طرح مسلط ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری کہ دنیا کی زندگی میں یہ تو جو ضلالت ہے، اور آخرت والے دن شدید تر عذاب میں جھونکا جانا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو لہذا جو نہیں چاہتا اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ السلام علیکم۔